بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے۔ پیٹ کی خاطر ان لوگوں سے بھی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جنہوں نے ایک ہی پیٹ سے جنم لیا ہو۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو رکھنا نہیں پڑتا، کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا انتظار ہوتا ہے۔ خوشی دینا سیکھیں، غم دینے کے لیے رشتہ دار موجود ہیں۔ اگر مقصد میں ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہو، کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہوں تو آپ چلنا چھوڑ دیں۔ بھوک بھی بہت وزنی ہوتی ہے، اس کے نیچے علم، حکمت، عقل، فکر، دانائی، دانش سب دب کر مر جاتے ہیں۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے کا استعمال کیجیے، دوربین کا نہیں۔ اس دنیا کے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نا، سارے کھلونے چھوڑ کر صرف جذبات سے کھیلتے ہیں۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ اگر شک کا پودا جڑ پکڑ جائے تو رفتہ رفتہ بڑا درخت بن کر اعتماد کی عظیم عالیشان عمارت کو تباہ کر دیتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کتاب سے سیکھیں تو نیند آتی ہے، زندگی سکھائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ آپ لوگوں کے گھر دیکھ کر خود کو کمتر محسوس نہ کریں، کیونکہ قبر سب کی ایک جیسی ہوگی۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ ہی شیطان، لیکن اپنے اعمال کی بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں، چہروں کی بدصورتی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے، اور سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ وقت گزرنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ زندگی ہمیشہ ایک سرنگ نہیں رکھتی، کبھی یہ اتنی مہربان ہو جاتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ کائنات میں کوئی غم نہیں، اور کبھی یوں رخ بدل لیتی ہے جیسے مسکراہٹ کبھی اس کا حصہ تھی نہیں۔ اپنے آنسوؤں کے لیے کسی کا کندھا تلاش نہیں کیا کرتے، ایسے بھرم کھو جایا کرتا ہے۔ اپنے آنسوؤں کو تربیت دیں کہ کہاں رونا ہے اور کہاں نہیں، وہیں روئیں جہاں ہمیشہ آپ کا بھرم باقی رہے، اور بے شک میرا اللہ ہی بھرم رکھنے والا ہے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی سے بہت شکایتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں ان کو ایک کاغذ پر لکھنا شروع کر دیں، یقیناً اس لکھائی کے بعد آپ کی زندگی خوشی میں تبدیل ہو جائے گی۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو وہ دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ دو موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے، ایک شدت غم، دوسرے بے انتہا خوشی، اور ہم ایسے وقت میں اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جب آپ کی زندگی میں بری چیزیں رونما ہوں تو کتاب کو بند نہ کریں، بس صفحہ پلٹیں اور ایک نیا باب شروع کریں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے اچھے یا قیمتی ہیں، اگر آپ کسی غلط جگہ پر ہیں تو آپ بے قیمت ہیں۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو
تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت پیدا کرو۔ اپنے اندھیرے کا سامنا کرنے کے لیے خود روشنی بنے۔ آپ چاہے کتنی ہی کتابیں کیوں نہ پڑھ لیں، اگر آپ کے دل میں جذبہ انسانیت موجود نہیں تو آپ بیکار ہیں۔ خود کو افضل، دوسروں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے یہ نہیں کہا کہ 100 میں سے 100 نمبر لوگے تو کامیاب ہوں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ جس کی نیکیاں بڑھیں گی، گناہ کم ہوں گے، وہ کامیاب ہوگا۔ 4 چیزیں رزق کو کھینچ لاتی ہیں: رات کا قیام کرنا، سحری کے وقت استغفار کرنا، ہمیشگی سے صدقہ کرنا، اور دن کے شروع اور آخر میں اللہ کا ذکر کرنا۔ اور 4 چیزیں رزق کو روک دیتی ہیں: صبح کی نیند، نماز کی کوتاہی اور خیانت داری۔ ایک غلط انسان کی طرف سے دھوکہ دینے پر 10 صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ زندگی الجھے ہوئے دھاگے کی مانند ہے، جو اسے محنت سے سلجھانے کی کوشش کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو تھک کر چھوڑ دیتا ہے وہ ہار جاتا ہے۔ غیرت مند انسان ہمیشہ اپنوں کو مضبوط کرانے کی کوشش کرتا ہے، اور بے غیرت انسان ہمیشہ اپنوں کو گرانے میں لگا رہتا ہے۔ کسی زندہ انسان کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھیرنا اس کی قبر پر گلدستے رکھنے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین یوٹ رن توبہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے اور صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ مشکل راستے ہمیشہ خوبصورت منزل کی طرف لے جاتے ہیں۔ اپنی جڑوں کو صرف پرسکون جگہوں پر گہرائی تک جانے دیں، جہاں آپ کو اپنی شاخوں کے بارے میں پریشان نہ ہونا پڑے۔ معاف بار بار کرو، مگر بھروسہ صرف ایک بار کرو۔ جب تک ہو سکے اپنے والدین کے ساتھ وقت ضرور گزاریں، کیونکہ ایک دن جب آپ اپنی مصروف زندگی سے نظریں اٹھائیں گے تو وہ وہاں نہیں ہوں گے۔ ہر خوبصورت قدم کے پیچھے ماں کی پکار ہوتی ہے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ درد اور تکلیف کیا ہے، مگر پھر بھی ہم دوسرے انسان کے درد کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس دنیا میں سب سے خوفناک دشمنوں میں سے ایک وہ دوست ہے جو آپ کا دوست ہونے کا دکھاوا کرتا ہے۔ انسان کو اپنی خواہشات کو بے لگام مت چھوڑنا چاہیے۔ اگر یہ باغی ہو جائے تو حرام حلال، جائز اور ناجائز میں تمیز بھول جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو مال و دولت کی وجہ سے پیدا ہونے والے تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے رون ڈالتا ہے۔ حد میں رہنا اور حد میں رکھنا زندگی کا بہترین اصول ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کیسی جھجک، اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔ دنیا میں زیادہ تر اہم چیزیں ان لوگوں نے سر انجام دی جنہوں نے کوشش جاری رکھی، خاص کر تب جب ایسا لگتا تھا کہ کوئی امید باقی نہیں۔ ہم صبح اٹھ کر ہر چیز کی منصوبہ بندی کرتے ہیں سوائے موت کے، حالانکہ ہر گزرتا دن ہمیں موت کے اور نزدیک لے جاتا ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ دوران گفتگو محتاط رہیں، کیونکہ آج کا دوست کل کا دشمن ہو سکتا ہے۔
دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔